رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے شان رمضان رحمت سحر میں سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں ہم آپ کے لائیو سوالات لیتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ جلد از جلد اس پروگرام کا حصہ بنیں تاکہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ لیزنگ پر گاڑی لی تھی کسی صاحب نے، پھر وہ انہوں نے اس کے بیچ درمیان میں ہی فروخت کر دی، تو جو خریدنے والے صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اگر اس کا سود دوں گا تو کیا وہ مجھ پر گناہ ہوگا؟ اس حوالے سے کیا حکم ہے، چونکہ وہ آلریڈی وہ لے چکے تھے کوئی صاحب، ان سے انہوں نے خریدی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گاڑی قسطوں پر لینا یہ وہ سودی معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ طے یہ ہوتا ہے اگر کیش میں آپ لیں گے تو اتنے پیسوں میں پڑے گی، اگر آپ ادھار لیں گے تو تھوڑا زیادہ آپ کو دینے ہوں گے، اور وہ انسٹالمنٹ کی شکل میں دینے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو اماؤنٹ آپ دے رہے ہیں وہ کار کے بدلے میں ہے، جبکہ سود وہ ہوتا ہے جو ایسی زائد چیز کو کہتے ہیں جو کسی عوض سے خالی ہو۔ لہٰذا یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں کچھ ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ سودا ناجائز ہو سکتا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے درمیان میں ڈیلے کر دیا تو پینلٹی لگ جائے گی، اگر آپ نہیں دیں گے تو کار چھین کے لے جائیں گے اور ضبط کر لیں گے پیسہ، یہ غلط ہوتا ہے۔ لہذا اگر وقت کے اوپر انسٹالمنٹ ادا کر رہے ہیں اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا اس کو پرچیز کر کے باقی انسٹالمنٹ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا مجھ سے کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ان کا گھر ہے اور بیچ میں ایک اسپیس خالی ہے، یعنی گلی سی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چونکہ میرے استعمال میں ہے تو وہ میں مسجد کو نہیں دے رہا، اور کیا اس میں بھی کوئی گناہ کا کوئی پہلو موجود ہے؟ حالانکہ وہ درمیان اگر وہ گلی اگر مسجد کے حوالے کر دیں تو اس کے لیے وہ مسجد کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، کیا فرمائے گا؟ وہ صاحب کہتے ہیں کیا اس میں ہمارے لیے کوئی گناہ کا کوئی پہلو ہے؟ مطلب سمجھا نہیں کہ گلی کیا ہے؟ وہ یعنی دیوار ہے ان کی اور مسجد کی دیوار ہے، ان کے گھر کی دیوار، اس میں ایک اسپیس ہے گلی جیسی، تو وہ انہوں نے اپنے استعمال میں ہیجز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ میرے گناہ ہوگا مجھ پہ کہ اگر؟ مسجد کا حصہ ہے وہ؟ جی، مسجد کی دیوار ساتھ ہی ہے، مطلب اب تو اسپیس کے بارے میں پتہ چلے نا کہ وہ کیا گورنمنٹ کا ہے، کسی پرائیویٹ شخص کا ہے، یا مسجد کی وقف شدہ چیز کے اندر ہے۔ اگر مسجد کا ہے تو پھر تو استعمال بالکل نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کا بھی ہے اور شارع عام ہے تو اس کو بلاک کر کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ خلاف شرع اور خلاف قانون ہے۔ اور اگر کسی پرسنل شخص کا ہے اور اس نے اجازت دی ہوئی ہے استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو اجازت ٹھیک ہے، اور اگر کسی نامعلوم شخص کا ہے کہ پتہ نہیں اور وقتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں تب بھی شرعاً صحیح نہیں ہے کہ یہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلامی کہ جب تک اپنی پراپرٹی نہ ہو اس کو یوز کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور باقی اس میں جیسے جیسے خرابی بڑھے گی قباحت بھی بڑھتی چلی جائے گی اس کی۔ جناب، آپ کا جواب یقیناً مل گیا ہوگا آپ کو، اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی، میں قصور سے بول رہا ہوں، میں نے نا مفتی صاحب سے بات کرنی ہے، مفتی اکمل صاحب سے۔ یہ میرے استاد محترم بھی ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت دیر سے میں ان کے پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ جی آپ فرمائیں، سوال کیجیے جلدی سے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کسی بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا اور کتنی مقدار میں پیا ہو تو حرمت ماں بیٹے کی جاری ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ دو کویشچن، ایک پہلے آفر آیا تھا کہ کسی کے پاس 5.5 تولہ سونا ہے اور 1 لاکھ روپے کیش ہے، تو اب یہ اس پہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ سونے کے حساب سے دیکھیں گے یا چاندی کے حساب سے دیکھیں گے؟ دیکھیں، جب صرف سونا ہو تو سونے کے حساب سے دیکھتے ہیں، چاندی ہو تو چاندی کے حساب سے، 7.5 تولہ 52.5 تولہ۔ جب دو قسم کے مال مل جاتے ہیں تو پھر کم والے کو دیکھتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر دیکھیں گے۔ تو اب یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن ہی جائے گا، کیونکہ 5.5 تولہ سونا ہے اور 1 لاکھ کیش ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر پہنچ گیا تو زکوٰۃ بنے گی۔ اور دیکھیں، فقہ حنفی کے اندر ماں کے دودھ کی مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، ایک قطرہ بھی اگر بچے کے معدے میں اترنا یقینی طور پہ ثابت ہو گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگرچہ بعض حدیثوں میں 5 دفعہ پینے کے بارے میں ہے، لیکن اگر اس کی صحیح علت دیکھی جائے تو اصل میں ماں کے دودھ ایک جز ہوتا ہے، اور وہ جب بچے کے جسم کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جزئیت اور بعدیت کا تعلق قائم ہو گیا، اور وہ 5 کے ساتھ مقید نہیں ہو، تو ایک قطرہ بھی اگر اندر پہنچے گا تو جزئیت اور بعدیت کا تعلق قائم ہوگا اور حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو ہم موبائلوں میں قرآن پاک جو ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، کیا اس کی تلاوت میں یا جو اوریجنل قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کے ثواب میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ٹھیک ہے جی کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو بس مقام تبدیل ہو گیا اور صورت اس کی بظاہر تبدیل ہو گئی، لیکن دونوں صورتوں میں اللہ کا ہی کلام پڑھ رہے ہیں اور بالکل ایکول ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا ایک سوال یہ بھی تھا مفتی صاحب، مسجد میں جو کتب رکھی ہوتی ہے اس میں دینی کتب بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم بھی ہوتے ہیں، کیا وہ گھر جا کر اسٹڈی کے لیے لے کے جا سکتا ہے؟ حالانکہ مسجد کمیٹی کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے اس میں کوئی نہیں، اصل میں اس میں کمیٹی کو بھی اختیار نہیں ہوتا. اچھا، جب کوئی شخص مسجد کے اندر یہ چیزیں رکھ دیتا ہے تو اس کو وقف کرنا کہتے ہیں، اور وقف والی چیز کو اپنے ذاتی استعمال میں کسی بھی طرح نہیں لے سکتے. آپ وہیں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ گھر پہ لے کے جائیں گے تو یہ ذاتی استعمال کہلائے گا، چاہے وہ آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. کیونکہ فرض کر لیں جب آپ گھر پر لے گئے تو 24 گھنٹے تو پڑھیں گے نہیں. جس وقت آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے اس وقت ہو سکتا ہے مسجد میں کوئی آ کے پڑھتا اور اس شخص کو ثواب ملتا جس نے رکھا تھا، تو لہٰذا اس کو بالکل منع ہوگا. وہیں پر آپ اسٹڈی کریں، وہیں رکھ دیں بس. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن سوال بتائیے گا. ہاں جی، سوال میرا یہ ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ میرے پاس پلاٹ بھی ہے اور بینک بیلنس بھی ہے اور گولڈ بھی ہے، سیٹ کی صورت میں بھی ہے اور جمع بھی ہوا ہے. تو لیکن میری نیت یہی ہے کہ وہ میری اولاد کے لیے، میرے بچوں کے لیے، اگر مجھے اس پہ کوئی نفع بھی ہوتا ہے یا میں پلاٹ بیچ کے کوئی اور پراپرٹی بھی لیتی ہوں تو میری نیت یہی ہے کہ یہ سب کچھ میری اولاد کے لیے ہے. تو کیا اس پہ مجھے زکوٰۃ کس پورشن پہ فرض ہوگی؟ پلاٹ والے پہ ہوگی یا جو بینک بیلنس ہے یا جو گولڈ پڑا ہے اس کے کون سے کتنا میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے میوچل فنڈز کے متعلق ہے، جیسے کہ اسلامک بینکس آفر کرتے ہیں میوچل فنڈز، تو کیا ان کا جو پروفٹ ملتا ہے وہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. مزید کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میرا سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی کال. جی صاحب جواب کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے بہن نے پلاٹ کس نیت کے ساتھ لیا یہ دیکھا جائے گا. اگر وہ بیچنے کی نیت سے لیا جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیے آگے، تو وہ مال تجارت ہے. دوسرا گولڈ، تیسرا سیونگ. تمام کا جو کرنٹ ویلیو نکال لیں. سیونگ اگر پیسے کی شکل میں وہ تو ویسے ہی ہے. گولڈ جتنا بھی ہے اس کی کرنٹ ویلیو معلوم کر لیں کسی سنار سے کہ اتنا تولہ ہے، کتنے کا بنے گا، وہ اماؤنٹ لکھ لیں. اور اسی طرح پلاٹ کی موجودہ قیمت ٹوٹل جو نکلے گا اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو زکوٰۃ نکل آئے گی. باقی یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں بچوں کو دے دوں گی، اس کی وجہ سے وہ بچوں کا نہیں ہوگا، وہ انہی کا رہے گا. ہاں اگر نابالغ بچے ہیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا، یعنی پلاٹ کیا یا گولڈ کیا یا سیونگ، تو پھر وہ بچوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، چاہے آپ نے قبضے میں نہ دیا ہو. نابالغ کی بات کر رہا ہوں، اور اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اس صورت میں جب کہ آپ نابالغ کو دے دیں گی تو پھر خود بالکل یوز نہیں کر سکتی، نہ گولڈ نہ سیل کر سکتی ہیں. وہ بچے کا ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ خود استعمال کرے گا. ہاں صرف والدین شدید ترین کو سخت حاجت مصیبت آ جائے تو بچے کا مال استعمال کر سکتے ہیں، جو بعد میں ان کو اس کو دینا چاہیے. اور اگر آپ نے صرف ارادہ ہی کیا ہے تو یہ آپ ہی کا مال ہے اور اس پر آپ ہی کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور دوسرا میوچل فنڈ جو اسلامک بینک انٹروڈیوس کرواتا ہے تو آپ اس میں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک شرعی ایڈوائزر موجود ہوتے ہیں. تو اب قرآن نے یہی ہمیں ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. تو لہٰذا آپ ان عالم صاحب سے، جو بھی وہاں مفتی صاحب ہیں، اگر انہوں نے وہ پروڈکٹ تیار کر کے دی ہے، دیکھی ہے، تو بالکل آپ بلا جھجک اس میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. اچھا دوستوں، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ظاہر ابھی عمرے پر بہت لوگ رمضان مبارک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں احرام ہمیں بہت گھنٹوں تک باندھے رکھنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہاں سے ایئرپورٹ جائیں احرام باندھ کے، پھر وہاں پہ اگر ان کو حاجت ہو، ضرورت ہو، تو احرام کی صورت میں پھر یہ سب چیزوں کا کرنا ہے، تو اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا سلسلہ ہے؟ مطلب احرام اوپر والا احرام کھول لیں یا کس طرح سے وہ وضو وغیرہ کریں یا اپنی حاجت وہ کر لیں؟ ہاں نہیں، دیکھیں اس میں احرام کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ نے ابھی عمرہ نہیں کیا، مثال کے طور پہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے جا کے سوچا غسل کر لیں اور دونوں چادریں اتار دی ہیں، تو یہ احرام سے باہر ہونا نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب حلق یا قصر کرواتے ہیں تو پھر حالت احرام سے آپ باہر ہوتے ہیں. خالی چادریں اتارنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. واش روم میں بیٹھے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، اوپر کی چادر اتار دی، تو یہ آپ حالت احرام سے باہر نہیں آئے ہیں. اسی طرح پابندیاں قائم رکھیں. بلکہ اگر کوئی جرم بھی سرزد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ حالت احرام میں آپ نے خوشبو استعمال کر لی، تو وہ احرام سے تو باہر نہیں ہوئے نا، اس خوشبو کا ایک جرم ہے، اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا. حالت احرام اب بھی باقی رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، سوال بتائیے گا.
وعلیکم السلام سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں اور ہم جی ٹی وی کی اور آواز اس میں سے ہم اپنی پے میں سے منتھلی کچھ اماؤنٹ گورنمنٹ کو جمع کراتے ہیں اور ہمیں سالانہ اس کے اوپر پرافٹ ملتا ہے، وہ فکس نہیں ہے، وہ کبھی کم ملتا ہے کبھی زیادہ ملتا ہے. پتہ یہ کرنا تھا کہ وہ جو ہمیں پرافٹ مل رہا ہے وہ سود میں تو نہیں آتا ہے. ایک گزارش یہ کہ آپ لوگ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کا سوال سنائی دے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب. جی یہ جو گورنمنٹ اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ آفر دی جائے کہ آپ اپنی سیلری میں سے کچھ ڈیڈکٹ کروائیں، ہم اس کو بزنس میں لگائیں گے، جیسے مداربت کہتے ہیں، اور اس کا پروفٹ آپ کو ملے گا. اگر ایسا ہے تو بالکل طیب حلال ہے، وہ پروفٹ آپ لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ راضی نہیں ہیں، زبردستی آپ کی ڈیڈکشن کرتے ہیں اور اس میں کچھ پروفٹ ملا کر آپ کو دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے طیب حلال ہے کہ جو گورنمنٹ آپ سے زبردستی لے رہی گویا کہ غصب ہے. اور غاصب جب چیز کو واپس کرے، چھین لینے والے کو غاصب کہتے ہیں، جب وہ واپس کرے اور اپنے پاس سے کچھ زیادہ دے دے تو لے سکتے ہیں، اس وہ طیب حلال ہوتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو آپ کی رضامندی سے پوچھا کہ بھی آپ نے جمع کرانی ہے کچھ سیلری میں سے حصہ، اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، آپ نے کہا یس، اور اب اس کے اوپر جو مل رہا ہے وہ خالصتاً سود ہے، وہ آپ بالکل نہیں لے سکتے. اس طرح کا معاہدہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. سر سوال یہ ہے کہ جب سحری کی اذان ہوتی ہے اس دوران میں کچھ کھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ماں باپ کو ان کے قرآن بخشوا سکتے ہیں جو اس مہینے میں پڑھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن سوال بتائیے گا. کسی خاتون نے بتایا ہے کہ اگر امام محرم ہوگا مسجد میں، اگر کوئی محرم امام ہے یا گھر میں، تو عورتوں کی نماز جب بھی ہوگی، ورنہ ان کی نماز ضائع ہو جائے گی، چاہے جمعے کی ہو یا عیدین کی ہو. اور دوسرا یہ بتایا انہوں کے واش روم کے اندر اگر مرد جینٹس چپل رکھی ہے تو لیڈیز چپل بھی رکھیں گے، اگر لیڈیز جو ہیں جینٹس چپل پہن کے اندر گئیں تو گناہ گار ہوں گی. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی مصعب. جی اذان کے دوران کھانا پینا بالکل منع ہے، یہ شوق کا بہت عرصے سے بتا رہے ہیں. غلط فہمی یہ ہے کہ نبی کریم حدیث سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، اور جب عبداللہ بن مکتوم اذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ فجر کے طلوع ہونے پر ہی اذان دیتے ہیں. گویا کہ سرکار کے زمانے میں 2 اذانیں تھیں، ایک تہجد کی جو حضرت بلال دیتے تھے، وہ رات میں ہوتی تھی، اس کے درمیان کھانا پینا صحیح تھا، اور جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں سرکار نے منع فرما دیا. آسان سی بات ہے کہ فجر کی اذان سحری بند ہونے کے بعد دی جائے گی، گویا کہ روزہ شروع ہونے کے بعد دی جائے گی. آپ اذان کے بیچ میں کھائیں گے تو گویا کہ روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا، اور جو روزہ شروع ہونے کے بعد کھائے گا اس نے روزہ توڑ دیا. تو یہ کوئی بہت کوئی اس میں ڈیپلی کوئی مطلب یہ کہ کوئی لاجک وہ کیمسٹری بھی نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. لیکن ہم لوگ کھانے پینے کے چکر میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے مولوی آ کر بیٹھ گئے میڈیا کے اوپر، دین سے معمولی سا حصہ حاصل کیا ہوا اور لوگوں کو خواہ مخواہ غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں. یاد رکھیں تمام لوگ، پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ سمپل میجورٹی جس طرف ہے حق اسی طرف ہوگا. نبی کریم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس سے علیحدہ ہوا جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. یہ مینورٹی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آ کے میجورٹی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری عوام کہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہوں گے کیونکہ نئی چیز لے کر آتے ہیں. ایسے لوگوں کا رد کرنا واجب ہے. ان لوگوں کو بروز قیامت حساب و کتاب بہت سخت دینا ہوگا. دوسرا، قرآن پاک پڑھ کے بالکل ماں باپ کو بخشوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو ایک خاتون نے بات کہی بالکل غلط کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، پیچھے صحابیات نماز پڑھتی تھیں. نبی کریم کون سے ان کے لیے محرم تھے؟ تو اگر نامحرم یعنی محرم کھڑا ہوگا تو عورتوں کی نماز ہوگی، ورنہ نے بالکل غلط کہا. اس طرح کے غلط مسائل بیان کرنے والی خاتون کو درس وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے. باقی واش روم وغیرہ کے اندر مردانہ چپل پہننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے یا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن ہمارے گھر میں عرف جاری ہے، ایک ہی قسم کی جوتی رکھی ہوتی ہے اور سب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اس عورت کو اس وقت دیکھ کر اس کو یہ نہیں کہتا کہ اس نے مردانہ مشابہت اختیار کی ہے یا مرد نظر آ رہی ہے. اس کے طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں جن میں عموم بلوہ ہوتا ہے ان میں سختی پیدا کرنا یا تقوی کا اظہار کرنا
یہ قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، اور اس قسم کی باتیں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ بالکل عورت گھر کی جوتی استعمال، اور ایک ہی ہوتی ہے جوتی عمومی طور پر، کہ ایک ہی جوتی رکھی ہوتی ہے، تو ایک ہی ہوتی ہے، وہ سب استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو ماحول بدل گیا، ہم کہتے ہیں جیسے بچیاں باہر اسکول کالج جا رہی ہیں، اب اس کا مطلب انہیں زنانہ جوتا ہی پہننا چاہیے۔ بسوں میں چڑھ رہی ہیں، چنگچی میں چڑھ رہی ہیں، کبھی سینڈل نکل جائے، کبھی ہک ٹوٹ جائے ان کا، بیچاری اتنی آزمائش میں وہ مردانہ جوتا جوگرز وغیرہ پہنتی ہیں تاکہ پاؤں کچلے نہیں، آرام دہ ہوتا ہے وہ، اور اترنے چڑھنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں سختیاں کر کے قوم کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کو چھوڑ دیں، یہ عام لوگ اس پہ تبازمائی نہ کریں تو بہتر ہے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اسپتال میں مریضوں کے لیے دوائیاں خریدی جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور اس میں بالخصوص مسئلہ وہی تملیک کا ہے کہ مریض کو اس کا مالک کیسے بنائیں گے؟ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے۔ دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی ایک پوری آیت کے بجائے اس کا کچھ حصہ کیا لکھا جا سکتا ہے کسی کاغذ پہ، جیسے سوال جواب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اتنے حصے کا ترجمہ کر لیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، اسپتال دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض انتظامیہ تو ان قسم کے تمام مسائل کو جانتی ہے، یا کم از کم علماء سے ان کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے تو فوری طور پہ شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بلا جھجک آپ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ صحیح جگہ استعمال کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کو ایسا معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ دوا لے کے ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ میں دوا مریضوں کے لیے دے رہا ہوں، اور آپ اس کو مالک بنا دیجئے گا۔ بس پھر آپ بری ذمہ ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں یس تو وہ وکیل ہو گئے، اب آپ بری ذمہ۔ اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، وبال ان پر ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک کی آیت کا کچھ حصہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم فتاویٰ لکھتے ہیں تو بعض وقت پوری آیات جواب کے مطابق نہیں ہوتی، ایک حصہ ہوتا ہے، تو اتنا ہی حصہ، اور یہ اکابرین سے بھی ثابت ہے، ایک ہی حصہ کوڈ کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، ایسا ترجمہ کرنا کہ جس سے غلط فہمی پیدا ہو، جیسے لا تقربوا الصلاۃ لکھ دیا کسی نے، نماز کے قریب مت جاؤ، اب یہ تو خطرناک ہے۔ وانتم سکارا ساتھ میں ضرور شامل کرنا پڑے گا اگر تم حالت نشہ میں ہو تو۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب رہنمائی فرماتے ہیں۔ عرصہ دراز سے ماشاءاللہ 2 دہائیاں اور اس سے بلکہ اس سے بھی زائد ماشاءاللہ اب تو وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ سلامت رکھے، اسی طرح آپ کی رہنمائی کرتے رہیں۔ وہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، بریک پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اذان فجر ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ